مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل حقیقت اسلام کو سبسکرائب کریں۔ سعادت کے جلوں میں رحمت پروردگار آئی، سعادت کے جلوں میں رحمت پروردگار آئی، مسلمانوں کے گھر چل کر خدا کا لطف عام آیا، اور در میں خانہ وحدت کے در جبریل نے کھولے، در میں خانہ وحدت کے در جبریل نے کھولے، ترستے تھے جسے میں خار گردش میں وہ جام آیا۔ انتہائی قابل قدر، قابل عزت حاضرین و سامعین، اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ رب العزت نے ہم سب مسلمانوں کو ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المقدس کا بابرکت پرسعادت مہینہ نصیب فرمایا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ برکتیں، رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب رمضان المبارک آ جائے تو اس کے دن کو روزہ رکھو اور رات کو تراویحیں ادا کرو تو ہم نے روزے کا مقصد پورا کر دیا۔ بات تو ٹھیک ہے، روزے فرض ہیں اور رات کو تراویحوں میں شامل ہونا سنت ہے، لیکن یہ رمضان المبارک کا مقصد نہیں ہے، مقصد اور ہے، اور یہ وہی مقصد ہے جو روزے ہم سے چاہتے ہیں۔ یہ رمضان ہم سے جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے، روزے ہم سے کیا چاہتے ہیں، یہ رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ سحری کے ٹائم اٹھ کے کھانا پینا کر لو اور پھر سارا دن بھوکا پیاسا رہ لو، مغرب کے ٹائم جب اذان ہو، سورج غروب ہو تو کھانا کھا لو، تو یہ ہے روزہ۔ چلو اگر یہ روزہ ہے تو میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ مثال کے طور پہ آج کے دن 6:30 بجے سورج غروب ہونا تھا، ایک فرض کر لو مثلاً ایک بندے نے سارا دن بھوکا پیاسا گزارا، سحری کے ٹائم سحری کھائی، سارا دن کوئی کھایا پیا نہیں ہے، اور 6:28 ہوئے، سورج کے غروب ہونے سے صرف 2 منٹ پہلے وہ ایک چنے کا دانہ کھا لے یا کوئی لقمہ کھا لے تو کیا ہوگا؟ تو آپ کہیں گے کہ جناب اس کا روزہ جاتا رہے گا۔ میں نے کہا سارا دن تو وہ روزے سے رہا، بات تو صرف 2 منٹ کی ہے۔ تو آپ کہیں گے بات 2 منٹ کی نہیں، بات کچھ اور ہے۔ جب شریعت کے احکامات کو ہم نے غور سے دیکھا تو پتہ چلا کبھی کھانا چھوڑ دینا عبادت بن جاتا ہے اور کبھی کبھی کھانا کھا لینا عبادت بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ میں سے کوئی بندہ یہ تصور کرے اور یہ سوچے
کہ جناب اگر سحری کے ٹائم کھانا کھا لو تو مغرب تک روزہ رکھنے کا اتنا ثواب ہے، اور اگر میں سحری کے ٹائم بھی کھانا نہ کھاؤں، روزہ لمبا کر لوں، مغرب سے لے کر اگلی مغرب تک کر لوں، تو میں ثواب زیادہ کما سکتا ہوں، نیکیاں زیادہ مل سکتی ہیں۔ تو علماء شریعت کہیں گے کہ نہیں، تمہاری غلط فہمی ہے، کیونکہ کملی والے نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلام، اے میرے امتی، میرا کلمہ گو، کلمہ پڑھنے والے میرے امتی، سحری کے ٹائم اٹھا کرو اور سحری تاخیر سے کیا کرو۔ یہ نہیں کہ 12 بجے کھا کے سو گئے، 1 بجے کھا کے سو گئے، فرمایا سحری تاخیر سے کیا کرو، اور پھر جب سحری کھانے لگو تو چھوٹے چھوٹے لقمے منہ میں ڈالا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی حکمت کے حوالے سے ہماری صحت کو قائم رکھنے کے لیے کوئی اصول ہے یا کیا معاملہ ہے؟ آپ ہمارے حکیم بن کے تو نہیں آئے، آپ تو ہمارے نبی اور رسول بن کے آئے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ رب سچے نے فرمایا ہے کہ جو بندہ سحری کے ٹائم اٹھ کے اللہ کی رضا کے لیے نیند سے جاگتا ہے، وضو کرتا ہے، پھر کھانا تناول کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آتی ہے، ایک ایک لقمے کے بدلے 10 گناہ معاف، 10 نیکیاں نامہ اعمال میں درج، اور 10 درجے جنت کے اندر اس روزے دار کے اللہ رب العالمین ہر لقمے کے بدلے بلند فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا میں چاہتا ہوں، کیونکہ میرا تعارف رب العزت نے قرآن مجید میں جو کرایا وہ یہ ہے کہ حریصٌ علیکم، حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ میں کسی حکمت یا طبیعت کو مد نظر رکھ کر یہ بات نہیں کر رہا، بلکہ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ جب سحری کے ٹائم میرا امتی اٹھے، چھوٹے چھوٹے لقمے ڈالے، کھانا تو اس نے اپنی توفیق کے مطابق ہے، لیکن چھوٹے چھوٹے لقمے ڈالے گا تو لقمے زیادہ بنیں گے، زیادہ گناہ معاف ہوں گے، اور میرے امتی کے نامہ اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں درج ہوتی جائیں گی۔ رزلٹ کیا نکلا کہ کبھی کھانا چھوڑ دینا عبادت، کبھی کھانا کھا لینا، تو پتہ چلا روزے کا مطلب بھوکا پیاسا رہنا نہیں جو ہم نے سمجھا ہے۔ بھی روزے جناب آ گئے، ٹھیک ہے، سحری کے ٹائم اٹھ لیا، اندھا دھن اٹھے، کھانا کھا لیا، سوچا کوئی نہیں یہ میں کیا کر رہا ہوں، نیت نہیں کی، رب کو حاضر ناظر نہیں سمجھا، اندھا دھن اٹھا، نیند سے بیدار ہوا، آنکھیں ملتا ہوا، چنگیر پہ بیٹھا، روٹی 2 روٹیاں، کئی بندے تو رمضان شریف میں 4 روٹیاں کھا لیتے ہیں۔ بھی جناب پورا دن گزارنا ہے، وہ عصر کے ٹائم تک تو اگلیچیاں اور کھٹے ڈکار آتے رہتے ہیں، پھر اس روزے کا فائدہ میں تو کوئی نہیں سمجھتا، لیکن روزہ تو ہو جائے گا، لیکن جو اصل مقصد ہے تو پتہ یہ چلا کہ جو ہم نے سمجھا کہ رمضان آ گیا جی، سحری کے ٹائم اٹھو کھانا کھاؤ، کھانا کھا لیا، روزہ رکھ لیا، پھر جھوٹ ہے تو بول رہا ہے، غیبت ہے تو کر رہا ہے، اپنے موبائل پہ یا ٹی وی پہ فوش مواد دیکھ رہا ہے، کوئی پوچھتا ہے جناب یہ کیوں کر رہے ہو، یہ فلمیں دیکھ رہے ہو، یہ ڈرامے دیکھ رہے ہو، ادھر روزہ ہے تو کہتا ہے کہ وقت پاس کرنے کا ذریعہ، یعنی اس کے نزدیک صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ ہے۔ عام جو تصور مانا گیا ہے وہ یہی ہے، اگر میں نے روزہ رکھا، جھوٹ نہیں چھوڑا، روزہ رکھا، اپنے موبائل پہ یا ٹی وی پہ فوش مواد دیکھنا روکا نہیں، روزہ رکھا،
غیبت نہیں چھوڑی، روزہ رکھا کم تولنا نہیں چھوڑا، روزہ رکھا ڈنڈی مارنا نہیں چھوڑا۔ مزدور روزہ رکھ کے مالک کو ڈنڈی مار رہا ہے اور مالک مزدور کو ڈنڈی مار رہا ہے، ہر بندہ دوسرے کو داؤ لگا رہا ہے، تو گویا ہر بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ روزہ نام ہے بھوکا اور پیاسا رہنے کا۔ کملی والے نے روایت فرمائی، ارشاد رب کا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا جس بندے نے روزہ رکھا اور جھوٹ نہیں چھوڑا مجھے اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو پتہ چلا روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے، معاملہ کچھ اور ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ رب جب حکم دے کہ کھانا روک دو اس کے حکم کی اطاعت کی جائے، اور جب رب حکم دے کہ آدھی راتی اٹھ کے سحری تیار کر کے کھاؤ، وہاں کھانا اطاعت ہے، یہاں نہ کھانا اطاعت ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے؟ بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں، روزہ ہے اللہ کی اطاعت کا۔ رب العالمین کے حکم کی بجاوری کو عبادت کہا جائے گا، وگرنہ ایک نبینہ آدمی اگر وہ مناظر جو شریعت نے دیکھنے کو منع کیے ہیں، میں جان بوجھ کے بات لفظوں میں لپیٹ کے کر رہا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے، وہ مناظر جو شریعت نے دیکھنے سے منع کیے ہیں، نبینہ اگر نہیں دیکھتا، نبینہ نامحرم کو نہیں دیکھتا، نبینہ کسی کی شرمگاہ کو نہیں دیکھتا، نبینہ فوش مناظر فوش ویڈیو کو نہیں دیکھتا، اور ایک آنکھوں والا آنکھیں رکھ کے فوش مناظر نہیں دیکھتا، آنکھیں رکھ کے نامحرم کی طرف نگاہ نہیں اٹھاتا، کام تو دونوں کا ایک ہے، ثواب برابر ہوگا۔ نبینہ کا فوش مناظر نہ دیکھنا اور آنکھیں رکھ کے نامحرم کو اور فوش مناظر کو نہ دیکھنا، کام دونوں کا ایک ہے، لیکن کیا ثواب برابر ہوگا؟ ماشاءاللہ وہ بزرگوں نے بات کی، بزرگ ہی انہوں نے، وہ کہتے ہیں کمال ہوگا آنکھوں والے کا۔ یہی بات ملائکہ نے روز ازل رب کی بارگاہ میں کی تھی، یا الہ العالمین یہ جو تو بنا رہا تجعل فیہا من یفسد فیہا ویفسد الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ یا اللہ یہ تو بنا رہا ہے، جو تو بنا رہا ہے یہ فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، اے مالک ہم تیری حمد تسبیح بیان کرنے والے ہیں۔ حضرات محترم، اگر اللہ کے فرشتے روزہ رکھنا شروع کر دیں اور عرض کریں یا اللہ یہ زمین پر تیرے انسان روزہ رکھ رہے ہیں، آسمانوں میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں، تو فرشتوں کے روزے کا فرشتوں کو کوئی ثواب؟ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتے تو کھانے پینے سے ہی پاک ہیں، فرشتے کھانے پینے سے پاک، فرشتوں کا روزہ رکھنا کیا ثواب ہوگا؟ نبینہ اگر نہیں دیکھتا فوش مناظر تو کیا ثواب ہوگا؟ ارے امتحان تو کچھ اور ہے۔ یہ رمضان اور روزہ ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے؟ اس نفس کو راضی رکھنا چاہتے ہو یا رب کو راضی رکھنا چاہتے ہو؟ یہ مطالبہ ہے۔ جب نفس خواہش کرے کھانے کی اور پینے کی، یہ باہر موسم بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ، بارش ہو رہی ہے،
میں اس مسجد میں بھی گیا تو چھتری لے کے گیا، بارش میں بھیگتا، یہاں بھی آیا تو چھتری لے کے آیا۔ نفس تو خوش ہو رہا تھا کہ آج پیاس نہیں لگے گی، لیکن روح پریشان تھی کہ جب پیاس نہیں لگے گی تو چس کیسے آئے گی۔ یہی بات مولا علی المرتضیٰ شیر خدا سے میرے نبی نے پوچھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 پسندیدہ چیزیں بتائیں۔ ابو بکر سے پوچھا، انہوں نے اپنی پسند کی چیزیں، عمر سے پوچھا، انہوں نے اپنی پسند کی، عثمان سے پوچھا، انہوں نے اپنی پسند کی 3 چیزیں۔ مولا کائنات مولا علی سے پوچھا، تم بتاؤ تیری پسندیدہ کیا چیز ہے؟ تو مولا علی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، روزہ رکھا ہوا ہو، جون جولائی کی شدت کی گرمی ہو، زبان لگ جا رہی ہو، حلق میں کانٹے چبھ رہے ہوں، نفس اندر سے پانی 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 کی صدا دے رہا ہو، اور میں نفس کا مقابلہ اس لیے کر رہا ہوں کہ رب نہیں چاہتا، اللہ کی رضا کے لیے جتنی تکلیف اپنے آپ کو دوں گا، علی کی روح کو اتنی چس آئے گی۔ یہ روزہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے۔ بھوکا پیاسا رہنا مقصد نہیں ہے، مقصد ہے یہ خواہش نفس۔ مقصد یہ ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک یہ جو تیری مملکت ہے، رب نے عارضی طور پہ تیرے اختیار میں دی۔ یہ تیری حکومت، پورا جسم بندے کا ایک ملک ہے، اس کا بادشاہ دماغ ہے، یہ دل وزیر ہے، یہ سارے اعضاء اس کے مشیر ہیں، وزیر ہیں، یہ پوری مملکت ہے، یہ بندے کی مملکت ہے، بندے کے اختیار میں ہے، لیکن بندہ اپنے رب کی مرضی اس پہ لاگو کرے، اپنی مرضی کو رب کی مرضی پہ جب قربان کر دے، اپنا جسم اپنا ہو، حکومت اپنی مرضی کی نہ ہو، رب کی مرضی کی ہو، تو حضرات محترم پھر عبادت کی چس آتی ہے، پھر عبادت مزہ دیتی ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں جہاں روزوں کا حکم فرمایا وہاں وجہ بیان کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض تھے، یا اللہ کیوں کیے؟ فرمایا مقصد یہی ہے، یہ روزہ سیڑھی بنا لو، اس سیڑھی پر چڑھ کے اصل مقصد تک پہنچو۔ یا اللہ مقصد کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر اگر وہ خواہش نہ پیدا ہوتی، ارادہ نہ پیدا ہوتا، تو فتنہ زلیخا کے سامنے آپ کا سرخرو ہونا اور آپ کو نوازا جانا اور آپ کا انداز اور آپ کا وہ مقام کیسے بنتا۔ بات یہ ہے کہ سکت بھی ہو، حسن بھی ہو، تنہائی بھی ہو، خلوت بھی ہو، دروازے بھی بند ہوں، کوئی تیسرا بندہ دیکھنے والا نہ ہو، اور وقت کی ملکہ بندے کو گناہ کی دعوت دے رہی ہو، اور پھر وہ اللہ کا بندہ یہ کہہ رہا ہو معاذ اللہ، اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے، تو پھر بنتا ہے یوسف، پھر بنتا ہے یوسف۔ حالات ہوں، خواہش ہو، حسن دعوت نظارہ اور دعوت گناہ دونوں دے رہا ہو، اور پھر بندہ کہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میں اپنے اس نفس کی خواہش سے بری نہیں ہوں، یہ اگر
میں نے کمال کر دیا تو اس میں بھی میرے رب کا کمال ہے۔ یہ ہے نیکی کی معراج۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، تقوی کے راستے پہ چلانے کی سمجھ سکھانے۔ رمضان کا مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے، بندے کو پتہ چل جائے کہ اندر سے اٹھنے والی خواہشات کو رب کی مرضی اور رضا پہ کیسے قربان کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اے ایمان والو، یہ مہینہ سال میں ایک بار، صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ کوشش کرو اس پورے مہینے میں۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں اپنے نفس کو مخاطب کرو، بھئی ایک مہینہ میں چھٹی دے چھڑ، مہینے تو بعد میں تین چھٹی دے سا، ایک مثال ہے تو مہینے تو بعد بھی گناہ ہی نا، گناہ دے کم۔ ویسے اس نفس کو اپنے شکنجے میں کرنے کے لیے طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو کہو کہ مہینہ تو مجھے دے، عیدیوں بعد تین چھٹی، ایک مہینہ تو میں وہ دی مرضی تے گزارا۔ لیکن بعض اوقات علم بھی بندے کا جو ہے نا وہ اس کے لیے نقصان بن جاتا ہے، جتنے تک یہ پتہ نہیں نہ ہوتا بھئی سنتے ہیں کتنی نفل کتنے، صرف اتنا ہی پتہ ہوتا ہے بھئی شادیاں 17 رکعتاں تو بندہ 17 ہی پڑھتا ہے، تے یہ پتہ لگ جاوے بھی تراویحاں فرض نہیں تے نریاں سنتاں تے اے علم ہونا بندے دے واسطے فائدہ دینے دی بجائے اے علم ہونا تراویحاں سنت نے فرض نہیں، اے علم آ گیا، اے علم ہونا اس بندے واسطے فائدہ مند ہویا۔ بات ہے اطاعت کی۔ اس مہینے کوشش کرو کہ چاہے مستحب نیکی بھی ہے وہ جانے نہ پائے، سنت تو بڑی دور ہے نا، مستحب بھی کیوں؟ میرے رب سچے نے فرمایا اس مہینے میں نفل پڑھو گے تو ثواب، فرض نفل پڑھو گے تو ثواب، فرض جتنا لوگے تو تمہاری ادائیگی کے وقت جناب میں ہاتھ جوڑتا ہوں وہ سنتیں ہیں، تمہاری ادائیگی کے وقت وہ مستحب ہیں۔ جب رب سچا ثواب دیتا ہے وہ مستحب تو سنت سمجھ کے نہیں دیتا، میرا رب ثواب فرضوں جتنا عطا فرماتا ہے۔ اے رمضان مبارک مہینہ، رب سچے فرمایا باقی سب مہینیاں اندر عالی رتبہ پایا، ذکر دعا عبادت جو کوئی اس مہینے کردہ 70 حصے اجر ہے دیندہ مالک بحر و بردہ۔ نفل پڑھو گے ثواب فرضوں جتنا لوگے، ایک فرض پڑھو گے ثواب 70 فرضوں جتنا لوگے۔ بلکہ قرآن پاک میں ہے کہ بعض اوقات رب نے کی بڑھا کے 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہے۔ بات ہے خلوص کی۔ اس نفس کو روزہ ہمیں کیا بتاتا ہے، کیا مطالبہ کرتا ہے، رمضان ہم سے کیا چاہتا ہے کہ چاہے کھانا کھانا ہو یا کھانا چھوڑنا ہو، سارا دن کھانا چھوڑنا عبادت بن جاتی ہے، سحری کے ٹائم میٹھی نیند چھوڑ کے اٹھ کے آنکھیں ملتے ہوئے سحری کرنا اور کھانا کھانا عبادت بن جاتی ہے۔ جب افطاری کا وقت آتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا کہ افطاری میں جلدی کرو، میری امت اس وقت تک حق پر قائم رہے گی جب تک افطاری میں جلدی کرے گی۔ کئیاں دی عادت ہوندی ہے احتیاط دے نام تے انہیرا کر چھڑ دے۔ فرمایا سحری تاخیر کرو، افطاری جب ٹائم ہو جائے تو کھانا نہ کھانا عبادت نہیں۔ سورج غروب ہو جائے تو کھجور کا دانہ منہ میں
رکھنا عبادت ہے کہ کھانا نہ کھانا عبادت ہے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ فلسفہ ہمیں بتاتا ہے کہ بات بھوکے رہنے کی نہیں، بات مالک کے حکم کی ہے۔ کبھی اس کے حکم پہ کھانا چھوڑنا عبادت ہے، کبھی اس کے حکم پہ سورج غروب ہو جائے تو کھانا کھانا عبادت ہے۔ سحری کے ٹائم ایک ایک لقمے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں لقمے چھوٹے ڈالا کرو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میں حریص ہوں۔ اللہ نے جو میرا تعارف قرآن میں کرایا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے، حریص علیکم بالمؤمنین، میں چاہتا ہوں میرا امتی زیادہ سے زیادہ لقمے کھائے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمائے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کو ہم سب کے لیے باعث برکت بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔